مختلف کنٹروورسیز اور سہولیات کی کبھی موجودگی اور عدم موجودگی والا پروجیکٹ سائما عریبین ولاس کے بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے کہ پچھلے کچھ سالوں میں اس میں کیا اتار چڑھاؤ رہا، اس کے بننے کے بعد سے لے کر اب تک اس میں کیا کیا چینجز ہو چکے ہیں، پرائس کے کیا حالات ہیں، اور جو نئے پروجیکٹ اس میں لانچ ہو رہے ہیں جسٹ لائک سائما رینشز، اس کی کیا صورتحال ہے اور اس میں اس وقت کیا پرائزز وغیرہ چل رہی ہیں۔ تو دیکھتے رہیے پراپرٹیک پاکستان، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ میرا نام ہے حسام الدین اور آپ لوگ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں پراپرٹیک پاکستان سے حسام الدین ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے اچھی ویڈیوز لے کر آتا ہوں، جس میں کبھی نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی، کبھی سائما عریبین ولاس اور دیگر پراپرٹی کے حوالے سے نارتھ آباد، نارتھ کراچی اور بہت ساری جو ایریاز ہیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بوم کرتے ہیں، کولیپس کرتے ہیں، ان میں ان کی صورتحال اور جائزہ اب تک پیش کرتا ہوں۔ تو بیسکلی آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد تھا، میرے پاس کافی ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ نارتھ ٹاؤن کی ویڈیوز کے علاوہ ابھی میں نے فیز 2 کی ویڈیو بنائی تھی کہ فیز 2 کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں، کیا پرائزز چل رہے ہیں، کیا اپڈیٹس ہیں، اور آنے والے وقتوں میں اس میں جو اس کے انالیٹکس ہیں وہ کیا کہتے ہیں پراپرٹی کے حوالے سے۔ تو اسی سلسلے میں نے ایک اور ڈیمانڈ کے اوپر آج سائما عریبین ولاس کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، جس میں ہم لوگ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ پہلے تو ہم تھوڑی سی معلومات آپ کو فراہم کریں گے کہ بھئی اس وقت سائما عریبین ولاس میں چل کیا رہا ہے، تھوڑا سا اس میں دورہ بھی ہوگا، اس کے اندر کچھ پرائزز کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سارے بلاکس میں میکسیمم اس میں آپ کو میں ایوریج پرائزز وغیرہ بتاؤں گا کہ سائما عریبین ولاس کے اندر اس وقت کیا ویلیو چل رہی ہے فلیٹس کی، بنگلوز کی، اور آنے والی جو نئی کنسٹرکشن ابھی ہو رہی ہیں اس میں کتنی کاسٹ آتی ہے۔ تو ہم اگر بات کریں کہ کافی کنٹروورسیز کا شکار بھی رہا ہے سائما عریبین ولاس، کبھی اس میں بارشوں کا پانی بھر جاتا تھا، کبھی اس میں کچھ اور مسئلے مسائل ہو جاتے تھے، کبھی گیس کا گھٹنا، تو کبھی پانی کی بندش، تو کبھی بجلی کی بندش اور دیگر چیزوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ جو سال گزرے ہیں اس میں کافی کٹھن معاملات رہے ہیں۔ لیکن ابھی کی ہم بات کریں تو ابھی سائما عریبین ولاس کی جو پراپرٹی کی ویلیو ہے وہ انکریز کر رہی ہے آہستہ آہستہ، اور انکریز کے ساتھ ساتھ سائما عریبین ولاس کے اندر جو اس کا ایک انفراسٹرکچر ہے بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے۔ جب کسی سوسائٹی کے اندر ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں وہاں کی سوسائٹی کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ یہاں پہ گھر بنا لیں، لیکن وہاں کی بہت ساری ایسی بنیادی چیزیں بھی ہیں، جیسے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ یہاں پہ سائما عریبین ولاس کے اندر بہت ساری چیزیں، بنیادی چیزیں موجود تو ہیں لیکن ساری سہولیات موجود نہیں ہیں۔ جسٹ لائک کہ آج بھی میکسیمم اور میجر گروسری کو پرچیز کرنے کے لیے جو سائما کے رہائشی ہیں ان کو سوسائٹی سے باہر جانا پڑتا ہے۔ اس میں مزہ تو تب آتا کہ A to Z اتنی بڑی اراضی پہ بنی ہوئی سوسائٹی، ویسے تو بہت کم سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جس میں ساری سہولیات موجود ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ کراچی کے اندر کوئی ایسی سوسائٹی ہوگی جس کے اندر ساری سہولیات پہلے سے موجود ہوں گی۔ سہولیات سے مراد میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ گروسری اسٹورز کی، جسٹ لائک چیزپ، امتیاز اور دیگر جتنے بھی XYZ گروسری اسٹورز ہیں جن میں A to Z سائز سامان زندگی موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ سے بات کری تھی کہ سائما عریبین ولاس کے اندر ابھی تک میں نے جو ہے وہ کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں دیکھا کہ جس میں ایون کہ کوئی شاید کلینک بھی یہاں پر نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو میری رہنمائی فرمائیے گا تاکہ میرے ویورز کو اس بات کا پتہ چل سکے کہ سائما عریبین ولاس کے اندر کوئی ڈاکٹر بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو میری نالج کے مطابق تو مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ ہے یا نہیں ہے، تو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور مینشن کیجیے گا اس چیز کو۔ پچھلے کچھ دن پہلے جب میرے یہاں چکر لگا تھا، ابھی بھی آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں کہیں سائما عریبین ولاس کے اندر روڈز ویسے تو بہت اچھے ہیں، بہت صاف ستھرے ہیں، لیکن اب بہت ساری جو بیک سائڈ کے جو روڈز ہیں ان میں ریپیئرنگ کا کام کافی آ چکا ہے، مینٹیننس وقت پہ لی جا رہی ہے، اور سیکیورٹی حالات آپ لوگوں کے سامنے کہ یہاں پہ بائکیں وغیرہ بھی کچھ عرصے پہلے چوری ہونا شروع ہو گئی تھی، اور کچھ اور بھی معاملات سننے میں آئے تھے کہ یہاں پہ جو اسٹریٹ ڈاگس ہوتے ہیں جو آوارہ کتے جسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں، وہ بھی دیکھنے کو ملے۔ اب بیسکلی بہت ہی سیفسٹ سوسائٹی سمجھی جاتا ہے سائما عریبین ولاس کو۔ تو اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں یار میرا بچہ اگر گھر سے باہر کھیلنے جا رہا ہے اور تو میرے ذہن میں یہ چیز ہے کہ یار میرا بچہ چار دیواری کے اندر ایک بہت ہی سیفسٹ اور بہت ہی خوبصورت سوسائٹی کے اندر کھیل رہا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، لیکن وہاں پہ آوارہ کتوں کا گھومنا یہ بہت ہی زیادہ خطرے والی اور بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہے۔
اور اس کے لیے بھی میں نے سنا تھا کہ سائمہ کی انتظامیہ نے ایکشن لیا ہے اور وہاں سے ہمارے کتوں کو ریموو کیا ہے، ان کو مار کے بھگایا ہے یا جو کچھ بھی ہے۔ مزید اس کے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ آگے کی کہ اس میں کچھ مینٹیننس کے حوالے سے اب کافی کام آ چکا ہے، جو بلڈرز اپنا کام کروا رہے ہیں وہاں پہ، اور بلڈر نے جو اپنا کام آلریڈی کیا ہوا ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں انفراسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں۔ انفراسٹرکچر کے اندر بیسیکلی جو آتے ہیں روڈز آتے ہیں، فٹ پاتھس آتی ہیں اور دیگر چیزیں اسٹریٹ لائٹس وغیرہ اور گرین بیلٹ وغیرہ، اس میں اب کافی جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ چیز آہستہ آہستہ ہی ٹوٹنا شروع ہوتی ہے اور اس کے وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ شہر کراچی کے اندر جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہیں۔ روڈز بھی جو آج سے پہلے جو روڈز بنی تھیں آج سے 10-15 سال پہلے، آج ان کی جب مرمت اور ریپیئرنگ نہیں ہوئی ہے تو ان کا حال کیا ہے، ان میں جو ہے وہ بڑے بڑے گڑھے پڑ جاتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا گڑھا پڑنے کے بعد بارش ہے، ٹرک کی ہیوی لوڈ پہ گزرتے ہیں، ٹریفک گزرتا ہے، وہ چھوٹا سا گڈھا بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ تو سائمہ والوں کو یہ بھی چاہیے کہ سائمہ اریبین ولاس کی جو انتظامیہ ہے وہ اس چیز پر بھی نظر ثانی کرے۔ مزید اس کے کہ سائمہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے، اس کی میں برائی نہیں کر رہا، میں اس کی کچھ کمیاں ہیں یا اس میں کہہ لیں کچھ امپرومنٹس ہیں۔ امپرومنٹس ہر انسان کو ہر چیز کو بار بار دینی چاہیے۔ میں بھی اپنے اندر اپنی ویڈیوز کے اندر، اپنے چینل میں، اپنے کنٹینٹ کے اندر اور اپنی ذات کے اندر بھی بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں کہ میرے اندر کیا کیا کمیاں ہیں اور کیا کیا امپرومنٹ میرے اندر آ سکتی ہے۔ تو چلیں تھوڑا سا ہم پرائزز کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ سائمہ اریبین ولاس کے اندر پرائزز کیا چل رہی ہیں۔ ویسے تو سائمہ اریبین ولاس جو ہے 1 یونٹ بنگلو کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے اور مختلف بلاکس ہیں، اور ٹوٹل اس کی جو اراضی ہے، جو اس کا کورڈ ایریا ہے تقریباً 250 سے 300 کے درمیان، 300 ایکڑ کے درمیان یہ پوری سوسائٹی بنی ہوئی ہے۔ اور مزید اس میں کچھ ایکسٹینشنز بھی ہوتی جا رہی ہیں آگے، سائمہ رینچز، اور اس میں بھی ملٹیپل بلاکس وغیرہ جو ہے وہ لانچ ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ اس میں کنسٹرکشن کا کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ 1 یونٹ بنگلو کا اس وقت ریٹ کیا چل رہا ہے۔ اگر ہم ایوریج بات کرتے ہیں، کسی بلاک کی بات نہیں کرتے، ہم صرف ایک ایوریج بات کرتے ہیں، ایک گراؤنڈ+1 کا جو بنگلو ہے سنگل اسٹوری، اس کی قیمت اس وقت کیا ہے؟ تو اس کی اس وقت جو ایوریج قیمت ہے وہ 1,70,00,000 سے 1,80,00,000 کے درمیان ہے۔ یہ میں گراؤنڈ+1 کی بتا رہا ہوں، ایک ایوریج پرائس۔ مزید اس کے کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں آگے کچھ بلاکس کی، اگر ہم بلاک ای کی بات کریں تو بلاک ای کے اندر جو سنگل اسٹوری 120 گز کا جو یونٹ ہے اس کی قیمت 1,20,00,000 سے 1,30,00,000 تک ہے۔ ابھی ایوریج اس کے اوپر کہہ لیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کنسٹرکشن، اس کی خوبصورتی، اس کی لوکیشن کس طریقے کی ہے۔ تو بیسکلی بلاک ای کے اندر اس وقت جو پرائزز ہیں وہ 1,20 سے سٹارٹ ہیں اور اوپر تک جتنی بھی جو ہے وہ 1,40 1,50 تک بھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بلاک سی کی، تو بلاک سی میں سنگل اسٹوری جو 120 گز کا یونٹ ہے اس کی جو پرائز ہے وہ 1,30 ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں بلاک ایف کی، تو بلاک ایف کے اندر 1,30 اور 1,45، 1,30,00,000 اور 1,45,00,000 تک کا سنگل اسٹوری یونٹ اویلیبل ہے۔ یاد رہے کہ یہ میں ساری پرائزز آپ کو ایک ایوریج اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں، اس میں کسی بھی انڈیویجول پراپرٹی کو یا کسی خاص پراپرٹی کو میں مارک نہیں کر رہا یا میں اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا کہ اس پراپرٹی کی یہ قیمت ہے۔ میں آپ کو ایک ایوریج ایک ریشو بتا رہا ہوں کہ اس وقت پرائزز اس بلاک میں کیا چل رہے ہیں۔ وہیں بلاک سی کے اندر 240 گز کے جو سنگل اسٹوری بنگلو ہے اس کی جو قیمت ہے وہ سن کے آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ جو میرے ذرائع کے مطابق اور میری نالج کے مطابق اس وقت وہاں پہ جو قیمت چل رہی ہے ایوریج، وہ تقریباً 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اور کیونکہ 240 گز کیونکہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کی کنسٹرکشن بھی بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے، تقریباً 2 کروڑ سے سٹارٹ ہے اور 2,40,00,000 تک جا رہی ہے۔ اور کیونکہ 240 گز کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے، 120 گز تو ایک ایوریج اسٹینڈرڈ جو وہ ہے ایک رقبہ ہے جو لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے، لیکن 240 گز تھوڑی سی پریمیم پراپرٹی کے طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جہاں ہم نے 240 گز اور 120 گز کی بات کری ہے، وہاں پہ 160 گز کو ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ تو بلاک ای کے اندر 160 گز کے جو سنگل اسٹوری یونٹس ہیں اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی جو قیمت ہے وہ ہے 1,60,00,000 سے سٹارٹ ہے اور 1,70,00,000 اور 80,00,000 تک جا رہی ہے۔ اور اس تک ہم سائمہ کی بات کریں تو سائمہ کے اندر ان پراپرٹی کے ایسے حالات کے اندر جہاں پراپرٹی ڈاؤن تھی، اب الحمدللہ کافی تھوڑی سی اسٹیبل ہونا شروع ہوئی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ آگے کی طرف جو ہے وہ اس میں کافی انکریز آئے گا۔ تو لیکن سائمہ کی پراپرٹی میں ہم نے دیکھا ہے کہ سائمہ کی پراپرٹی کے اندر ڈکریز نہیں آیا، اسٹیگننٹ ہوئی اور اسٹیگننٹ کے بعد آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو گئی۔
یہ تو ساری بات ہو گئی سائما عریبین ولاس کی، جتنے بھی سنگل یونٹ بنگلوز، مکان اور دیگر جو ہم نے پلاٹس کے حوالے سے بات کریں جو زمینی گھر تھے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں فلیٹ کی، کہ فلیٹ کے اندر اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں۔ فلیٹ کی اگر ہم بات کریں سائما عریبین ولاس کے اندر، ایک ایوریج پرائز آپ کو بتاؤں تو اس وقت جو 2 بیڈ لانچ کا جو فلیٹ ہے اس کی قیمت 45 لاکھ سے 55 لاکھ روپے تک ہے۔ اور کیونکہ لوکیشن پہ بھی بیس کرتا ہے کہ ویسٹ اوپن ہے اور سنگل بیڈ تو بیسکلی 2 بیڈ لانچ میں سنگل بیڈ تو نہیں ہوتا، تقریباً اس کی لوکیشن پہ ویسٹ اوپن پارک فیسنگ یا مین روڈ کا جو بھی ہے کہ اس میں ایک ایڈیشنل فیچر آ جاتا ہے، تو اس میں تقریباً 45 لاکھ سے 55 لاکھ روپے تک کی اس کی قیمت ہو سکتی ہے۔ مزید اس کی اگر میں بات کروں 2 بیڈ ڈی ڈی کی، تو 2 بیڈ ڈی ڈی بیسکلی ایک ایسا رقبے بنا ہوا فلیٹ ہوتا ہے جو کہ سمجھ لیں کہ اسٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے، اور اس کی ڈیمانڈ ایوریج ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ ہوتی ہے نہ بہت کم ہوتی ہے۔ زیادہ تر ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ 2 بیڈ لانچ اور 1 بیڈ لانچ کی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں چھوٹی فیملیز رہی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ جب ہم لوگ اپنی بات کریں تو ہمارے گھر میں ایک بھائی بہن ہوتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، وہاں سے نکل کے وہ اپنی فیملی بسانے کے لیے چھوٹے چھوٹے گھروں کا انتخاب کرتے ہیں، 2 بیڈ لانچ 1 بیڈ لانچ کا۔ ایک ایوریج فیملی کی بات کر رہا ہوں جس فیملی سے میں بلانگ کرتا ہوں، اور تو اس میں زیادہ ڈیمانڈ اس لیے 1 بیڈ لانچ اور 2 بیڈ لانچ کی ہوتی ہے۔ 2 بیڈ ڈی ڈی ایک ایوریج سائز ہے، اور 3 بیڈ ڈی ڈی جہاں پہ جوائنٹ فیملیز رہتی ہیں جس فلیٹ کے اندر، وہاں پہ اس کو پریفر کیا جاتا ہے۔ تو ابھی 2 بیڈ لانچ کی میں بات کر رہا ہوں، تو جو سائما عریبین ولاس کے اندر 2 بیڈ لانچ 2 بیڈ ڈی ڈی کی بات کر رہا ہوں، اس میں تقریباً جو پرائز ہے وہ پرائز 70 لاکھ سے سٹارٹ ہے اور 80 لاکھ تک جا رہی ہے، اور یہ بھی ایک ایوریج پرائز ہے۔ اس میں بھی جو لوکیشن ہے اور جو اس کی فیچرز وغیرہ ہے وہ بیس کرتے ہیں اس کے اوپر کہ اس میں کہاں تک اس کی جو ہے، ہو سکتا ہے اس کی کنسٹرکشن بہت زیادہ اچھی بنی ہوئی ہو تو 80 لاکھ تک کا، اور اگر اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ کنسٹرکشن اچھی ہوئی ہوئی ہے یا ایوریج ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو تقریباً جو 2 بیڈ ڈی ڈی کا جو فلیٹ ہے اس کی قیمت 70 لاکھ سے 80 لاکھ کے درمیان ہے۔ پریویس میں نے آپ لوگوں کو ہسٹری بتا دی، اس میں میں نے آپ کو پلاٹس اور جو یونٹس بنگلوز تھے، سنگل یونٹ بنگلوز وغیرہ، اس کی میں نے آپ کو پرائزز بتا دیں، اور کچھ مسئلے مسائل میں نے آپ کو اس میں پوائنٹ آؤٹ کر دیے۔ مزید ہم تھوڑا سا چلتے ہیں رینچز کی طرف۔ سائما عریبین رینچز بیسکلی ابھی 1 سال 1.5 سال پہلے ہی لانچ ہوا یہ پروجیکٹ، اور اس کا ایکسٹینشن سمجھ لیں کہ یہ سائما عریبین ولاس کا ایکسٹینشن ہے۔ اس کا جو ایک گیٹ ہے وہ پیچھے آپ کا جو سلک گارڈن والی روڈ ہے اس طرف بھی گیٹ نکلتا ہے، اور آگے جا کے جو نارتھ ٹاؤن فیز 2 ہے اس طرف بھی اس کی تھوڑی سی شاخیں سمجھ لیں کہ جا رہی ہیں۔ تو اگر ہم اس کی بات کریں پلاٹ کی، اوپن پلاٹ کی جو اس وقت قیمت چل رہی ہے وہ 50 لاکھ سے 65 لاکھ کے درمیان ہے۔ 120 گز کی میں اس وقت بات کر رہا ہوں، 120 گز اور 240 گز کی۔ اور اس میں اگر ہم ایڈیشنل بینیفٹ وغیرہ بھی دیکھتے ہیں، کارنر، ویسٹ اوپن اور پارک فیسنگ، اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ رینچز کے اندر پارکس بہت زیادہ ہیں، اور اس کو زیادہ تر کوشش یہ کی گئی ہے کہ جتنے بھی بنگلوز ہیں اس کے سامنے جو ہے پارک ہو۔ اگر 8-10 بنگلوز اگر بنے ہوئے ہیں تو اس کے سامنے لازمی اس طریقے سے بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس میں پارک لازمی ہو اس بلاک کے اندر۔ تو اگر ہم تھوڑی سی کنسٹرکشن کی بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ کنسٹرکشن کتنی کاسٹ آ سکتی ہے رینچز کے اندر، تو 120 گز کی جو کنسٹرکشن ہوگی، اور اس میں تقریباً 40 سے 45 اور 50 لاکھ کے درمیان اس میں سنگل اسٹوری کی جو کنسٹرکشن ہے اس کا ریٹ جا سکتا ہے۔ اتنا خرچہ آپ لوگوں کا ہو جائے گا، تقریباً 40 سے 50 کا آپ لوگ مائنڈ بنا کے رکھیں سنگل اسٹوری کا۔ اور رینچز میں کافی جو ہے وہ بکنگ وغیرہ بڑی تیزی سے ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام بھی ہو گیا، کیونکہ سائما عریبین ولاس میں نے دیکھا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر جتنے بھی پروجیکٹس ہیں کہ اس کے اندر کافی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو کلاس رہتی ہے یا کوئی کلاس جو بک کرواتی ہے سائما کے اندر مکان وغیرہ یا کوئی بھی ایسا یونٹ، تو وہ بہت تیزی سے کنسٹرکشن کرواتی ہے۔ تو سائما کی یہ بات اچھی ہے سائما بلڈرس کی کہ اس میں جو بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ بہت ہی سمجھ لیں کہ ہمیشہ کنسٹرکشن کو جلدی کروانے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میری پراپرٹی کی ویلیو اس وقت کیا ہے اور آگے چل کے انشاءاللہ کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات اس بات کو اشارہ کرتی ہے کہ سائما کے پروجیکٹس میں انویسٹ کرنا چاہیے۔ مزید یہ کہ جو سائما عریبین ولاس کی جو اس وقت پراپرٹی کی مارکیٹ ہے وہ تھوڑی کر کے انکریز کر رہی ہے، اور آگے امید ہے کہ یہ کافی جو ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے، اور جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کری ہوئی ہے ان کو اچھا فائدہ دے کے جا سکتی ہے۔ تو ویورس آج کے لیے اتنا ہی، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ
میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس سے پہلے بھی میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں, آپ لوگ وہ ویڈیوز بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا, یا آپ میرے پیج پہ جا کے, جو میرا فیس بک پیج ہے اس پہ بھی آپ لوگ جا کے مجھے فالو کر سکتے ہیں, تاکہ آپ کو انسٹنٹ اپڈیٹس اور نیوزز ملتی رہیں. تو دیکھتے رہیے پراپرٹیک پاکستان. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسام الدین. جزاک اللہ.